عالیہ جو کہ اپنے پیرنٹس کے گھر سے واپس آتی ہے تو واسع اس سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نے ممی کے سامنے الگ گھر میں جانے سے انکار کیوں کر دیا تھا، مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر عالیہ کہتی ہے کہ وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، لیکن واسع پلیز ابھی سمجھنے کی کوشش کریں، میری مجبوری ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ تو واسع عالیہ سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے گا کہ ہمیشہ سے تم وہی کرتے آئی ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، تم صرف اپنی مرضی کی مالک ہو۔ یہاں پر عالیہ واسع کو بتانا تو چاہتی ہے لیکن پھر ڈرتی ہے کہ آنٹی کو اگر اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں نے واسع کو بتایا ہے تو پھر وہ کوئی اور نیا ڈرامہ شروع کر دیں گی۔ اور دوسری طرف زویا اور اس کے گھر والوں کے سامنے اظفر کی اصلیت تو سامنے آ چکی ہے، اور اس بار ٹینشن لینے کی وجہ سے زویا کا بچہ بھی ضائع ہونے والا ہے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ لوگ دیکھیں گے زویا جو کہ رات کو سوتی ہے تو اس کے خواب میں اظفر آتا ہے اور اظفر اسے زبردستی اپنے پیرنٹس کے گھر سے لے جانے کے لیے ضد کرتا ہے۔ تو اسلم صاحب بھی کمرے میں آ جاتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اظفر ان پر گولی چلا دیتا ہے، اور یہ خواب دیکھتے ہی زویا کی آنکھ کھل جائے گی اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، اور پھر زویا کے گھر والے اسے ہاسپٹل تو لے ہی جائیں گے، لیکن وہاں جا کر اس کی ڈیلیوری کا ٹائم بھی آ ہی جائے گا، لیکن اس کا بچہ اس بار مر ہی جائے گا۔ اور یہاں پر زویا کے ہوش آنے پر جب زویا اپنے بچے کے بارے میں پوچھتی ہے تو نصرت اسے بتاتی ہے کہ تمہارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ تو زویا یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے گی اور پھر بے ہوش ہو جائے گی، اور اظفر جو کہ اس بار زویا کے گھر والوں کو بہت ہی چالاکی سے تنگ کرنے والا ہے، اور جب اظفر کو اپنے بچے کے مرنے کا پتہ چلے گا تو سیدھا اسلم صاحب کے پاس جائے گا، انہیں جا کر کہے گا کہ آپ نے پتہ نہیں زویا کو ایسا کیا کہا کہ وہ اتنی زیادہ ٹینس ہو گئی اور میرا بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، اور میرے بچے کے مرنے کی وجہ آپ لوگ ہیں، میں آپ سب کو دیکھ لوں گا۔ تو اس بار اظفر جو کہ پولیس میں جا کر رپورٹ کروا دے گا کہ یہ میرے بچے کے قاتل ہیں، تاکہ وہ اپنے سسرال والوں کو پھنسا کر اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ سکے۔ اور دوسری طرف اکرم کے پیڈل کورٹ کی اوپننگ پر عالیہ جو کہ کافی اچھے سے تیار ہوتی ہے، اور واسع بھی جب عالیہ کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے گھر سے واپس آ چکی ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ اس وقت تو تم پریشانی میں یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اب مجھے بتاؤ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی لے لیا تھا، اور پھر میری ممی کے سامنے مجھے ہی شرمندہ کر دیا، جھوٹا بنا دیا۔ تو عالیہ واسع کو جواب دیتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ صحیح وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ واسع پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جو بھی فیصلہ لیا ہے سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ تو واسع عالیہ سے دوبارہ یہاں پر ناراض ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم ہمیشہ جو بھی فیصلہ کرتی ہو خود ہی سوچ سمجھ کر لیتی ہو، مجھ سے تو نہ کبھی تم نے مشورہ لیا ہے نہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر واسع جو کہ عالیہ سے بہت زیادہ بدظن ہو جائے گا، اور دوسری طرف فریحہ جو کہ اپنی ممی سے صاف صاف کہہ چکی ہے کہ میں واسع کو اب کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی، تو فریحہ کی ماں بھی اسے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے واسع کو گھر بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، ابھی اس کا فی الحال کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن جس دن وہ باپ بن گیا نا تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ فریحہ کی ماں کے سامنے واسع کیا کہے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔